السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، آپ پائیں گے شدت کے ساتھ عداوت میں لوگوں کے ساتھ، یعنی ایمان والوں کے ساتھ جو شدت میں عداوت بغض ہے وہ نمبر 1 یہود ہے اور نمبر 2 مشرک ہے۔ تو یہود نے بہت ساری مذاہب کے نام پر مشرکوں کو تیار کر رکھا ہے۔ برادران اسلام، فلسطین اس شام میں شامل ہے، جس کی احادیث میں بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ شام وہ سرزمین ہے جسے اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا۔ دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام شامل ہیں۔ بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سرزمین بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1393۔ جب یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کا دوبارہ نزول اسی سرزمین پر ہوگا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعث اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور معراج کی ابتدا یہیں بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے ہوئی۔ مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن یہود نے اکثر مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسی مقدس زمین کی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ سے اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی کرتا چلا آ رہا ہے۔ فلسطین، شام اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ رب العالمین بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرایا، لے گئے، دکھایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ارد گرد بابرکتیں ہیں، اس کے ارد بابرکتیں ہیں، بہت ساری برکات ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کرۂ ارض پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا، دوسری کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ سیدنا ابو ذر نے پھر سوال کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366 اور مسلم میں حدیث نمبر 520۔ فلسطین جو در حقیقت شام میں واقع ہے، یہ انتہائی مقدس اور بابرکت زمین ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے
برگزیدہ پیغمبروں سے اپنا گھر تعمیر کروایا، اور یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں مالک الملک نے اپنے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات دے کر اسی بابرکت زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ان ظالموں سے نجات دے کر ایسی سرزمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مہاجرن الی بلاد الشام الی الارض المقدس منہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلاد شام میں مقدس سرزمین بیت المقدس کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بستی میں داخل ہونے کا کہا تو اس لفظ مقدس کے ساتھ بیان فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 21، اے میری قوم اس مقدس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی یہ مقدس سرزمین موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ایمان لانے والے، ادب احترام کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو بہت بڑے فتنہ گر، عہد شکنی کرنے والے، آسمانی کتب میں تحریف کرنے والے، حق کو چھپانے والے اور انبیاء کی جماعت کے قاتل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ وہاں اس سرزمین کو بابرکت سرزمین کہتے ہوئے فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، سورہ انبیاء آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تند و تیز ہوا کو بھی تابع بنا دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اس آیت مبارک کی تفسیر میں امام قرطبی فرماتے ہیں، الی الارض التی بارکنا فیہا یعنی شام، اس بابرکت سرزمین میں مراد شام ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کو برکتوں والی سرزمین قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 134۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہی سرزمین مراد لی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین میں بسایا، اور ساتھ میں اس سرزمین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسے پرسکون جگہ قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آتَيْنَاهُ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَكِينٍ، سورہ مومنون آیت نمبر 50۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اسی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا، اور انہیں ایسے ٹیلے بلند مقام پر جگہ دی جو پرسکون، قابل اطمینان اور چشمے والا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس بلند جگہ یا ٹیلے سے مراد بیت المقدس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد بیت المقدس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم، وہ مسجد بیت المقدس، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ زیتون کی تفسیر میں امام قتادہ، ابن زید اور کعب الحبار کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی زیتون سے مراد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کعبہ ہو جائے۔ آخر ایک دن اللہ کے حکم سے آپ نے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی پڑھی۔ جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی ان میں سے ایک صحابی مدینہ کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے۔
اس مسجد میں لوگ رکوع میں تھے، انہوں نے اس پر کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ان کے متعلق ہمیں کیا کہیں؟ ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی، اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری عبادات کو ضائع کرے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4486، صحیح مسلم حدیث نمبر 525۔ ثواب کی نیت سے مسجد اقصی کا سفر، رخصت کا جواز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی، یعنی 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فی مدینہ منورہ و مسجد الاقصی فی الشام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1189، صحیح مسلم حدیث نمبر 1397۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج کروانا چاہی تو بیت المقدس ہی تھی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم کا سفر معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ اس اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس بھی ہم نے بڑی برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اقصی کا معنی دور دراز کا ہے، چونکہ مسجد اقصی مسجد حرام اور مسجد نبوی سے کافی دور ہے، اس لیے اسے نام دیا گیا ہے اقصی۔ زمین کی پشت پر مسجد اقصی وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام کا اجتماع ہوا اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ یہ اعجاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں، اور یہ اعجاز ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کے تمام انبیاء کرام کی امامت آپ نے کرائی، جیسا کہ صحیح مسلم والی روایت میں آپ نے فرمایا، فحانت الصلاۃ فأمتهم، یعنی جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے انبیاء کی امامت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس کی بات پر گفتگو کی کہ بیت المقدس کی مسجد اقصی زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے اس بیت المقدس اجزاء میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ مسجد اقصی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ عنقریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے۔ اس کے لیے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا یا فرمایا دنیا و مافیہ سے زیادہ افضل ہوگا۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا صحیحین میں اور حدیث نمبر 8553 میں، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصی کی محبت بھری ہوئی ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن اس کی زیارت کے سلسلے میں مزید مصائب و آلام کا شکار ہونا ممکن ہے۔ اللہ اعلم۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاغذوں پر
کاغذوں کے پرزوں سے قرآن کو مرتب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا مبارک بادی ہو شام کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کس چیز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس بات کی رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3954۔ بلا شبہ میں تمہیں اسے ڈراتا ہوں اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا تذکرہ فرماتے ہوئے، بلا شبہ میں تمہیں اسے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ البتہ نوح نے علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ جان لو کہ وہ کانا ہے اور بلا شبہ اللہ کانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3337۔ مگر دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتی 4 مساجد فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ۔ دجال 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد اقصی، کوہ طور اور مدینہ منورہ۔ مسند احمد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 23683۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو ملک فلسطین میں قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اسے ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اسے پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یاجوج اور ماجوج چل پڑیں گے اور خمر نامی پہاڑ کے پاس جا پہنچیں گے، اور یہ پہاڑ بیت المقدس والا پہاڑ ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے جو لوگ زمین پر تھے انہیں تو ہم قتل کر چکے ہیں، چلو اب جو آسمان پر ہیں اسے قتل کریں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ ان کے تیروں کو خون کی طرح سرخ کر کے ان کی طرف پلٹا دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ تمام یہودیوں کے قتل ہونے سے پہلے قیامت نہ آئے گی، یعنی قیامت سے پہلے سارے یہودی قتل ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہودیوں کی صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ بھی بول اٹھے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2926۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2921۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور یہ بات تم غور سے سن لو، قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک قریبی جگہ صخرہ بیت المقدس سے پکارے گا۔ یہ پکارنے والا فرشتہ اسرافیل یا جبرائیل ہوگا، یہ پکا نقطہ ثانیہ ہوگا جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اور قریبی جگہ جہاں سے یہ ندا ہوگی اس سے بعض نے صخرہ بیت المقدس مراد لیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ زمانہ خلافت راشدہ ما بعد اسلام کو جو عروج ملا اس سے اسلام 4 دانگ عالم میں پھیل گیا۔ اس دور کی پے در پہ شکستوں کا انتقام لینے کے لیے عیسائیوں نے 11ویں صدی آخر کے لے کر 13ویں صدی آخر تک خطہ عرب، ارض فلسطین اور بالخصوص بیت المقدس پر عیسائی قبضہ بحال کرانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ انہیں تاریخی عالم میں صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہی جنگوں میں ایک بار عیسائی بیت المقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح
بیت المقدس ایک بار پھر 583 یعنی 583 ہجری میں بمطابق 1187 عیسوی میں ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکست دے کر فتح ہوا۔ بیت المقدس فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مسلمانوں کا قتل عام کا بدلہ نہیں لیا۔ صلیبی جنگوں کی فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ انہی سازشوں میں 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے اسلام دشمن ممالک کے عالمی سازش سے مسلم دنیا کے عین وسط میں فلسطین کے علاقہ میں یہودی ریاست قائم کر دی گئی۔ 1948 میں کئی شہر مقدس قبلہ اول بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 میں یہودیوں نے تیسری عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس کے اس شہر پر خوفناک بمباری کی، مسجد اقصیٰ کا مرکزی دروازہ مسمار کر دیا اور مسجد کا ایک مینار بھی شہید کر دیا۔ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے۔ جون 1967 کو اسرائیلی پارلیمنٹ نے بیت المقدس کو عرب حیثیت کو ختم کر کے اسرائیل کا جزو قرار دے دیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اگست 1969 کو دنیا اسلام کا المناک ترین سانحہ پیش آیا۔ اس روز 3.5 گھنٹے تک مسجد اقصیٰ میں آگ بھڑکتی رہی۔ مسجد کا ایک بڑا حصہ جل گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سارے عالم اسلام میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی، لیکن تاحال مسجد اقصیٰ اور ایک صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہے جو اسے یہود کے شکنجے سے آزاد کر اس کی حرمت کو بحال کرے۔ دسمبر 2017 کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ امریکی سفارت خانے اگلے 3 برس میں تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا۔ ابھی گزشتہ کوئی 1.5 ہفتہ سے فلسطین کے شہر غزہ پر اسرائیلی بمباری کر رہا ہے۔ 200 سے زائد شہید کیے جا چکے ہیں، سینکڑوں گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، 20 عمارتیں گرا دی گئی ہیں۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی خبریں روکنے کے لیے ان کے واحد مواصلاتی نظام کو اڑا دیا گیا۔ آخر یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ مظلوم ظلم کب تک سہیں گے؟ کب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا جو انہیں پنجہ یہود سے بچائے گا؟ بیت المقدس اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں مومنوں کو بھائی کہا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح ہے، مسلمان آپس میں پیار و محبت، رحم و شفقت اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی مثال رکھتے ہیں کہ جسم کا ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم اضطراب اور بخار میں مبتلا ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2586۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ایک حصے اگر درد ہو تو سارا جسم درد محسوس کرے، اس درد کو دور کرنے کی متوجہ ہوتا ہے اور جو کچھ اختیار ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونی چاہیے۔ کسی کونے میں بھی مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے تو یوں سمجھیں کہ گویا ہم پر تکلیف آئی۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں، ان کے لیے مدد کیجیے۔ مسلمان کا بھائی ہے، ان پر زیادتی کرنا اور ان کو کسی دوسروں کے سپرد کرنا مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگتا رہتا ہے۔ اللہ پاک اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جو مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، مصیبتیں دور فرمائیں گے، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ ظلم کے خلاف بھرپور آواز بلند کیجیے۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف جتنی ہو سکے آواز اٹھائیں
ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں، ان کی بھیانک چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے، اپنی اپنی حکومتوں سے گزارش کی جائے کہ ان کے خلاف ہونے والے مظالم کو روکنے میں بھرپور کوشش کی جائے، کیونکہ ظلم پر خاموشی اختیار کرنا بھی ظلم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سورہ انفال آیت نمبر 25۔ اور اس آزمائش سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں پر ہی نہیں پہنچے گی، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے، اس پر خاموش رہنے والوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جو ظلم کا ساتھ دے گا اور ظلم پر خاموش رہے گا وہ بھی ظالم میں آئے گا۔ اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے۔ غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے۔ جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پہ خاموش رہنا ظلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین میں موجود نہتے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے یہودی مسلمانوں کی ازلی اور ابدی دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں تو رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 82۔ تو سب لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ ان یہود کے ساتھ اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور ان کے ساتھ کلی بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کی مصنوعات کا جیسے کوک، پیپسی اور میکڈونلڈس وغیرہ کی ایک فہرست لمبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہودیوں اور عیسائیوں کے اسکولوں کا بھی بائیکاٹ کریے۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ڈسپلین والا نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی کہ یا رب العالمین ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کی اور عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ اور آخر میں ایک آیت پڑھ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جہاد کے لیے ہر دم تیار رہیں، جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، سورہ نساء آیت نمبر 75۔ اور کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے یہاں سے کوئی حمایتی کر دے اور ہمارے لیے اپنے یہاں سے کوئی مددگار بنا دے۔